اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میرے بھائیوں، یہ جاہلانہ حرکتیں چھوڑ دو، یہ برائیاں چھوڑ دو، یہ گندگیاں چھوڑ دو، یہ ظلم زیادتی کرنا چھوڑ دو، محبت کرو میرے بھائی۔ ہم پیارے مصطفیٰ کے غلام ہیں، محبت کرنے والے نبی کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ، میرے بھائیوں اخلاق سے پیش آؤ۔ میرے آقا کو اللہ نے محسن اخلاق بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ بے شک۔ ارے میرے پیارے بھائیوں، نبی کا کردار اختیار کرو۔ میرا نبی اللہ اکبر کبیرہ رحمت للعالمین بن کر آیا ہے۔ ایک مثال سن لو، ارشاد۔ میرے آقا کی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ازدواجی زندگی بہتر کرو، بہتر کرو۔ گھر میں سکون نہیں ہے، کئی لوگ نماز پڑھا اللہ اکبر، پورے 4 رکعت پڑھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام صاحب کے پیچھے پورے 4 پڑھا۔ میں ہلو پلٹ کے پوچھا، امام صاحب پہلی رکعت میں کون سا سورہ پڑھے میاں؟ نہیں معلوم۔ دوسری رکعت میں کون سا پڑھے؟ نہیں معلوم۔ تیسری رکعت میں رکوع کتنے کرے؟ نہیں معلوم۔ کہاں تھا پھر تو؟ وہ گھر میں جھگڑے چل رہے صاحب امی کے بیگم کے، اس میں پھنسا ہوا تھا میں۔ پوری نماز بیگم کی چکر میں خراب ہوئی، کیونکہ گھروں میں اتنے جھگڑے، اتنے لفڑے، ننند کا، بھاوج کا، دیورانی کا، جٹھانی کا، ساس کا، بہو کا۔ جھگڑوں میں آدمی 45 میں بی پی، 48 میں شوگر، 55 میں خلاص، 60 تک بڑی مشکل سے پہنچ رہے میاں بھیا۔ آپ ایک کام کرو، مسجد میں ایک رجسٹر رکھو، آج کون سا جنازہ آیا، اس کی عمر کتنی تھی، ایسا ایک رجسٹر رکھو۔ 1 مہینے کے بعد دیکھو، پتا چلتا 25 جنازے آئے، اس میں 60 کراس کرنے والے 5 تھے، 60 کے اندر کے 20 تھے۔ ہاں ایسی چھوگا پھگٹ کے ٹینشن، بد اخلاقیوں کی وجہ سے، ظلم زیادتی کی وجہ سے، نبی کا کردار، نبی کی سیرت کو بھول جانے کی وجہ سے، نبی کے اخلاق مٹا دینے کی وجہ سے، اپنے آپ میں غرور، تکبر، ریاکاری، شوپ و ٹپ کی وجہ سے۔ وقت سے پہلے مر رہا مسلمان، وقت سے پہلے مر رہا مسلمان۔ سب نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، بس خالی ظلم کرنا، زیادتی کرنا، تکلیف دینا اپنی زندگی کا مقصد بنا کے بیٹھے ہوئے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ کا واسطہ ایسا مت کرو میرے بھائی۔ بس ایک واقعہ میرے آقا کی زندگی کا سناتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں۔ پولیس والے بھائیاں بھی آگئے ٹہل رہے بیچارے، تم لوگ آنا کچھ ادھر دیکھو، میں آؤں بڑا پولیس والا، میں چھو ادھر دیکھو۔ بولنے کی دیر رہی تھی، ہمارے بھائیاں تو ایسا پلڑے آتے ابا۔ سنو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر زوجہ کے پاس 2 دن رہتے تھے۔ یہ زوجہ کے پاس 2 دن، وہ اہلیہ کے پاس 2 دن، وہ اہلیہ کے پاس 2 دن، وہ اہلیہ کے پاس 2 دن۔ تو اب باری تھی حضرت حفصہ کی، حضرت عمر کی بیٹی ہے، رسول اللہ کی زوجہ ہے حضرت حفصہ۔ حضرت حفصہ کی باری تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت حفصہ کے پاس۔ صبح کا وقت، فجر کی نماز پڑھتے ہی حضور ان کے پاس تشریف لا لیے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت حفصہ نے حضور کے لیے ناشتہ نکالا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، ناشتہ لایا گیا، رکھا گیا۔ اور میرے آقا کی شان بابرکت دیکھو، دسترخوان پہ بیٹھے، حضور لقمہ نہیں اٹھا رہے، کیونکہ ابھی حضرت حفصہ نہیں آئی۔ اپنی بیگم کے لیے بغیر حضور کھانا نہیں کھا رہے، سبحان اللہ۔ اور اپنے پاس کیا ہے، بیگم تم کھاؤ، نکو کھاؤ، بھوکے مارو، اپنے کو پہلے دو یہاں پلا کے۔ یہ سرکار کی سنت کے خلاف ہے۔ دیکھو آپ بھی ایک دن بیگم کے بغیر کھانا نکو کھاؤ۔ اس دن بیگم بولتی اللہ سدھر گیا مولا انہیں، کون سی دعا میری قبول ہو گئی مولا، میرا شوہر میرا خیال اتنا کر رہا، میرے بغیر کھانا نہیں کھا رہا۔ یہاں پہ کئی بڈھے لوگ بھی بیٹھے، داڑیاں وائٹ ہو گئے لوگوں کے، مگر انہوں بھی بیگم کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ بعض گھروں میں تو بیگم کے ساتھ کھانا کھانا عیب سمجھا جاتا، جورو کا غلام بن گیا۔ ارے لوگ امت پھر لو، اتنا ہی تھا تو لائچ کئی کو بیچاری کو پھر وہ۔ بیگم کے ساتھ کھانا کھانا کوئی بری بات نہیں ہے، بیگم روٹیاں بیل رہے اپن توے پہ ڈال کے سیک دینا کوئی بری بات نہیں ہے، بیگم دودھ ڈالے اپن شکر ڈال دینا کوئی بری بات نہیں ہے، بیگم کپڑے کھنگال دیے اپن سکنے تار پہ ڈالنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں رے بڑے بھائی، نہیں ہے رے بڑے بھائی کچھ بھی،
یہ ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں یار ایسا. یہ سو بنا لیے رے بھائی, یہ ہم لوگوں کے دھندے, ہم لوگاں بنا لیے سو, یہ ہمارے بڈیاں بنائے سو, یہ فارمولا ہے. اسلام میں ایسا کچھ بھی ہے ہی نہیں ایسا, نعوذ باللہ. یہ ہمارے عورتاں بھی گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں, میرے بچے کو میرے بھائی کا غلام بنا دے رہے مل صاحب. ہاں ایسا ہے ہی نہیں کچھ بھی اسلام کے اندر. تو اب پیارے بزرگار دوستو, حضور دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, بولے حفصہ تشریف لائیے. حضرت حفصہ تشریف لائے. ہاں ہاں سبحان اللہ. اپنے پاس کیسا ہے, خالی کے تو کھانا. ارے باپ رے باپ, چور کو پوچھتے نہیں پولیس والے, انہیں بیوی کو پوچھتا ویسا. اب وہی اتنے اعلیٰ اخلاق ہے ہمارے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف. کہاں سے محبتیں پیدا ہوں گی, کہاں سے اولاد حافظ قرآن بنے گی, کہاں سے اولاد دین کا علم بردار بنے گی, کہاں ماؤں کے پیٹوں میں ولی پیدا ہوں گے جن کے باپ جن کی ماں اتنی بد اخلاق ہے. اور بعض عورتیں بھی بہت خطرناک رہے, تو پہلے کھارے مڑ دے, بعد میں میرے کو پوچھتا مگر بولتے ہیں لوگ امت. سبحان اللہ. اللہ ہدایت دے بس ہمارے مسلمان. آمین آمین. تو بہرحال حضرت نبی پاک نے فرمایا حفصہ آپ تشریف لا لیجئے, آپ بھی کھا لیجئے. حضرت حفصہ ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا. سبحان اللہ, کیا اخلاق تھے, کیا زندگی تھی. کہتی ہیں یا رسول اللہ آج میں نے نفل روزے کا ارادہ کیا ہے, سرکار اگر آپ اجازت دیں تو میں روزہ مکمل کر لیتی ہوں, نہیں اگر آپ کہتے ہیں تو دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ کھانا کھا لیتی ہوں. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں حفصہ آپ روزے کو مکمل کرو, مکمل کر لو. حضرت حفصہ بیٹھی رہی, سرکار کو کھلاتی رہی. میرے آقا نوالا لیتے رہے, کھاتے رہے, لیتے رہے, کھاتے رہے. میرے نبی کے صدقے جاؤں 11 نوالے سے بڑھ کے نہیں کھاتے تھے میرے آقا. وہ 11 نوالے بھی کبھی کبھی کھاتے تھے. حضور کا کھانا کتنا, 3 نوالے, 5 نوالے, 7 نوالے, یہ حضور کا کھانا تھا. کبھی کبھی 11 نوالے کھا لے, کبھی کبھی مہینے میں 1 آدھ بار, ورنہ روزانہ 3 نوالے 5 نوالے, یہ میرے نبی کا کھانا تھا. اللہ اکبر. حضور تناول فرمائے حفصہ آپ اجازت دو تو میں اپنے کام سے جاؤں. اللہ اکبر, کیا اخلاق ہے میرے آقا کی. کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان, آپ ضرور تشریف لے جائیے. حضور تشریف لے گئے, کام کاج میں مصروف رہے, یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا. حضرت حفصہ افطاری کا دسترخوان بچھا کر بیٹھ گئی, روزہ کھول رہی, نفل روزہ ہے. روزہ کھولنے کے لیے بیٹھی, روزہ کھولی, اسی میں سے 1 نوالا اٹھائی جو صبح میں رسول اللہ کو ناشتے میں دی تھی, وہی کھانے میں سے 1 نوالا منہ میں لی اور حضرت حفصہ چیخ مارتی ہے اور وہ نوالا نکال کر دسترخوان پہ ڈال دیتی ہے. پھر اس کے بعد رونا شروع کر دیتی. کوہرام مچ گیا. ازواج مطہرات جو آزو بازو کے گھر میں تھے وہ دوڑتے ہوئے حضرت حفصہ کے حجرے میں پہنچے, پوچھنے لگے حفصہ کیا ہوا, کیوں اتنا زار و خطار رو رہی ہو. کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ میرا ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا ہے, میں نے اس میں غلطی سے نمک اتنا زیادہ ڈال دیا کہ میں اس کو چبا نہیں سکی, مگر یہی کھانا میں نے صبح میں رسول اللہ کو دیا. میرے آقا بغیر کوئی شکوے کے, بغیر کوئی شکایت کے, بغیر کوئی کہے کے پیشانی پہ بل نہیں آیا, زبان پہ کچھ شکوا نہیں آیا, مگر میرے نبی نے اپنا کھانا تناول فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حفصہ رونے لگی, میرے آقا اتنا کھانا, ایسا زیادہ نمک والا کھانا تناول فرمائے. پھر حضور آئے بعد حضرت حفصہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ایک بار کہہ دیتے نمک زیادہ ہے. میرے آقا اس میں تو بہت زیادہ نمک ہے, بہت زیادہ نمک ہے. میرے آقا آپ ایک بار کہہ دیتے میں دوسرا کھانا بنا کر دے دیتی, مگر میرے آقا آپ نے یہ اتنے زیادہ نمک والا کھانا کیوں کھایا. تو حضرت حفصہ سے میرے نبی کہنے لگے, اپنی زوجہ اپنی بیوی سے آمنہ کا لال کہنے لگا حفصہ ایسا کھانا میں بار بار کھانا پسند کروں گا, لیکن تمہارا دل دکھانا پسند نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت نبی ہو کر اپنی ازواج مطہرات کو تکلیف نہیں دیتے. ہم غلام ہو کر اپنی
اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، شراب پی کے آ کے ان کے اوپر دادا گیری کرتے ہیں، تو سوچو میرے بھائی ہمارا حشر کیا ہوگا، ہماری آخرت کتنی برباد ہوگی، اللہ کا غیظ و غضب کا ہم کیسے سامنا کریں گے، اللہ کے عذاب و عتاب کا کیسے مقابلہ کریں گے، خبر میں جائیں گے کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر اللہ. خدا را میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، اپنے گھروں میں ظلم زیادتی مت کرو، اخلاق سے رہو، محبت سے رہو، شفقت کرو، درگزر کرو، معاف کرو. بیوی سے غلطی ہوتی ہے تو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ بیوی انسان کی اولاد ہے، غلطی فرشتوں سے نہیں ہوتی ہے. آپ نے فرشتے کی بیٹی سے شادی نہیں کیا ہے، آپ نے کسی فرشتے سے نکاح نہیں کیا ہے، آپ نے انسان سے نکاح کیا ہے. انسان شوہر ہے تو شوہر سے بھی غلطی ہوتی ہے، انسان بیوی ہے بیوی سے بھی غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہے. درگزر کرنا، معاف کرنا، نظر انداز کرنا، آپس میں محبت سے رہنا، اخلاق سے رہنا، پیار سے رہنا، ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا. میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ انشاءاللہ آج کے بعد گھر میں نہیں لڑیں گے. آج آئیں ولی کی بارگاہ میں تو ایک عہد کر لو، بیگم سے نہیں لڑیں گے. آئے ہائے نہیں سنیں گے ہم ان لوگ. 3-4 جنے بولے انشاءاللہ، باقی کے بولے اس کے بغیر نیند آتی نہیں، کیسا کرنا. ایسا نہیں کریں گے. نہیں لڑیں. کون لڑیں گے اپنی بیوی سے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ابا شریف لوگ ایک بھی نہیں اٹھا رہے. چلو اپنی بھوؤں کو دم کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. جان دو، بیوی کو چھوڑ دو. بھوؤں کو کون ستائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے واہ سبحان اللہ، اتنا جلدی اتنا اچھا اثر ہوتا بلکہ نہیں معلوم تھا. مگر تم لوگ ڈر کے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، گھر میں گئے بعد پھر وہی کرنے والے ہیں. میرے کو معلوم ہے. میرے پیارے بھائیوں مت کرو یار. آئے 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی نہیں. بڑے بڑے دھارکاریاں چلے گئے دنیا سے، اچھے سورما، اچھے سورما چلے گئے، چٹکلی بجائے سے اتنی دیر میں چلے گئے. رات میں مست دعوت میں کھائے، صبح اٹھے ہی نہیں. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بولے ختم ہو گئی زندگی، برخاست، لائف ختم ہو گئی انسان کی. بڑے بڑے سورما چلے گئے، بڑے بڑے شہنشاہوں کو موت آ گئی. اپن ہیچ کیا میرے بھائی؟ اپن لوگاں تو غریب لوگ، کمزور لوگ، مجبور لوگ ہیں. اپنے پاس تو پیٹرول دلانے پیسے نہیں ہیں، بریانی کھانے پیسے نہیں ہے. 4 دوستاں ہوٹل میں بیٹھے، چاروں مل کے ایک کی ایک صورت دیکھ رہے، بل کون دیتا بول کے. اپنی تو اتنی بری حالت ہے. اپن کیا لے کے جائیں گے یار دنیا سے؟ نہ محل لے جائیں گے، نہ گاڑی لے جائیں گے، نہ جائیداد لے جائیں گے، نہ عہدہ لے جائیں گے، نہ منصب لے جائیں گے. ارے دنیا سے جاؤ گے اخلاق لے کر جاؤ، انسانیت لے جاؤ، محبت لے جاؤ. ارے جانے کے بعد بیٹا ایک دن رو کے اماں گئے اللہ تیرا شکر، ایسا نہیں بولنا. بیٹا بار بار خبر پہ آنا، باپ کے لیے فاتحہ پڑھنا. سبحان اللہ. جا رہے ہو تو اپنی اولاد کے دل میں ایسی محبتیں چھوڑ کے جاؤ. بے شک. جا رہے ہو تو اپنی اولاد کے دل میں ایسے محبتیں چھوڑ کے جاؤ، وہ تمہارے لیے ایصال ثواب کرے، تمہارے لیے مسجد بنائے، تمہارے لیے مدرسہ بنائے، تمہارے لیے خیر کا کام کرے، بھلائی کا کام کرے. اس لیے جاؤ. ارے یہ اللہ والے نہ انہوں ہمارے رشتہ دار ہیں، نہ ہمارے خاندان کے ہیں، نہ ہم ان کے قبیلے کے ہیں، نہ ہم ان کی اولاد میں ہیں، نہ ہم ان کے ملک کے ہیں، نہ ہم ان کی ریاست کے ہیں. مگر آج بھی دیکھو، میں حیدرآباد سے آیا ہوں، حضرت امبا جوگی سے آئے ہیں، کوئی شولہ پور سے آیا ہے، کوئی اکلوچ کا بیٹھا ہوا ہے، کوئی عثمان آباد سے آیا ہے، کوئی نلدرگ سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی اکل کوٹ سے آیا ہے. ہم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ آج سینکڑوں سال بعد بھی انہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ سینکڑوں سال بعد بھی لوگ ایصال ثواب کرنے آ رہے ہیں، پھول کا نذرانہ دینے آ رہے ہیں، چادر چڑھانے آ رہے ہیں، فاتحہ پڑھنے آ رہے ہیں، دعائیں کرنے آ رہے ہیں. کیونکہ ان کی زندگی اخلاق کی زندگی تھی، کردار کی زندگی تھی، محبت کی زندگی تھی. آؤ میرے بھائی، اسلام یہی زندگی کی تعلیم دیتا ہے. بس میری اتنی بڑی تعداد میں یہاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، میری بہنوں سے ایک بات بول تو بس
پھر اس کے بعد بات ختم. انہوں بولے آ کے اور ایک 10 منٹ بولو بولے, مگر جان دو 5 منٹ میں ختم کر دیں گے اپن. میری بہنوں, تمہارا بھائی ہوں میں, ایک گزارش کر رہا ہوں, اللہ کے واسطے دل میں رکھ لو, اور آپ لوگ بھی جا کے اپنی بیٹی کو, اپنی بیگم کو بولو, نقشبندی صاحب تم لوگوں کو یہ بولو بولے بول کے بولو. انشاءاللہ. عورت ایک ہی کام کرنا, بس ایک ہی, صرف ایک 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 ہی. کیا کرنا معلوم؟ شوہر کو جواب نہیں دینا. اللہ سبحان اللہ. سبحان اور اللہ ذرا سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. شوہر کو جواب نہیں دینا. ارے بولو جی. سبحان اللہ. اچھا عورتوں کو بولو بولیں گے, تم لوگ بولے جی اماں سبحان اللہ. ہاں دیکھیں عورتیں سمجھ گئے, سبحان اللہ. شوہر کو جواب نہیں دینا, ساس کو سسرے کو پلٹ کے جواب نہیں دینا. ایک ہی کام کرنا, جواب نہیں دینا. نہیں دینا. نہیں دینا جواب. ہمارے صوفی صاحب کے جیسے ایک پیر صاحب تھے, اللہ والے تھے. صوفی صاحب کیسے اللہ والے لوگ. تو بزرگ کے پاس کیا ہوا, ایک عورت آئی, آ کے بولی حضرت میرے کو ایک ایسا وظیفہ دو میری ساس کا منہ بند ہو جانا. بولی سبحان اللہ. بولا میں دے رہا ہوں آج وظیفہ, تمہاری ساس کا منہ بند آج. صوفی صاحب سے نکو لیو, میرے سے لیو, تعویذ کے پیسے جاتے وقت میرے کو دے کے جائیں گے تم لوگ. پھگٹ کی تعویذ نہیں ہے, 21 روپے پورے عورتیں دے کے جانا میرے کو. سبحان اللہ. بہترین تعویذ, ساس کا منہ بند. آج کے بعد اکلوچ کی کوئی ساس پکاریں گے نہیں آج کا, منہ بند اس کا. بولے واہ کیا جلدی بولو حضرت, ٹائم ختم ہونے سے پہلے بول دو. تو سنو, تو وہ بزرگ کے پاس گئی, بہو جا کے بولی میری ساس کا منہ بند کرنا ہے, بڈی کا منہ بند کر دو. حضرت بولے دم دم کر دے رہی گھر میں, پکائے تو مصیبت, برتن دھوئے تو مصیبت, کپڑے دھوئے تو مصیبت, یہ کئی کو کرے, وہ کئی کو کرے, وہ کئی کو کرے, یہ جھگڑ جھگڑ کے مردہ نکال دے رہی بڈی. منہ بند کرا دو حضرت, ایسا وظیفہ جو. بولے حضرت بولے اماں وظیفہ نہیں, ایک تعویذ ہے. بولے ایسی تعویذ ہے ساس کا منہ بند ہوتا ہی چھوتا. بولے دیو حضرت جلدی دیو. تو حضرت قبلہ ایک پیپر نکالے, اس کے اوپر پین سے لکھے, لکھ کے کر کے کیا کرے, اس کو اچھا فولڈ کر دیے. بولے اماں اس کو کھول کے نہیں دیکھنا, اس کو موم کے اندر سیدھے. بولے پورا موم کے اندر پورا دے, موم کے اندر ڈال دے اس کو, مگر یہ گلے میں پہننے کی نہیں ہے. بولے سنو جی اماں اچھا ضرورت ہے, 3-4 عورتیں چل جا رہی ہمارے خلاف بول رہے حضرت بول کے. سنو, بولے بیٹا یہ گلے میں پہننے کی, ہاتھ پہ بننے کی تعویذ نہیں ہے. جیسے ہی تیری ساس تیرے خلاف پکارنا شروع کری, الماری کا نے بھاگنا, اندر سے یہ تعویذ نکالنا, منہ میں رکھ کے دبانا. بولے اللہ سبحان اللہ. 5-6 لوگ سمجھے, باقی کا نہیں سمجھے. سنو پوری سن لو, سب سمجھ جاتے. بولے منہ میں رکھ کے دبانا. ادھر ساس پکارتے رہتی تو اس کو دباتے جا, انہیں پکارتے رہتی تو دباتے, انہیں پکارتے رہتی تو دباتے جاؤ. ایسا حضرت بالکل نئی تعویذ ہے, آج ہی چاہیے. بولے لگ گئی گھر میں, الماری میں رکھ دی. دوسرے دن ساس بمڑیاں مارنا شروع کری برتنوں پہ. مارتے کہ نہیں, نکلی چولہے میں سے سیدھا بھاگی کمرے میں سے, وہ الماری میں سے نکالی, رکھ کے منہ میں چبائی. چبانا, بڈی پکارے تک چبائی, 15 منٹ پکارے, 15 منٹ چبائی, اس کے بعد نکال کے رکھ دی. پھر دوسرے دن برتنوں کے بجائے کپڑوں پہ شروع ہوا, پھر چبا. 8 دن تک چباتے رہی. 8 دن کے بعد ساس بولی کیسا سدھر گئی میری بہو, کچھ نہیں بولی. میں روزانہ پکار رہی ہوں, پلٹ کے ایک جواب نہیں دے رہی. سبحان اللہ. میں دیوانی ہو گئی کیا, اتنی اچھی بہو ملی, کئی کو پکار رہی ہوں پاگلوں کے جیسا. 15 منٹ کا پکارا 10 منٹ میں شفٹ ہو گیا. سبحان اللہ. پھر 8 دن تک 10-10 منٹ پکارتے رہی, 10-10 منٹ تک چباتے رہی. پکارا بند, تعویذ نکال کے اندر رکھ دی. پھر وہ 10 منٹ پکارنے والی ساس پھر سوچی کتنی اچھی بہو دیا اللہ, میں کائی کو پاگلوں کے سب پکار رہی ہوں اس کے پیچھے, پلٹ کے ایک جواب نہیں دیتی. بولے میرے کو وہ 15 منٹ کا 10 منٹ سے پورا پکارا ختم ہو گیا. سبحان اللہ. 1 مہینے کے بعد حضرت کنے گئی بہو, جا کے بولی اللہ آپ کو سلامت رکھو حضرت, کیا تعویذ دیے. الٹا ہو گیا, ساس اب تعریفاں کر رہے. بولے میری سبحان اللہ.
سب کو بول لیتے پھر رہے میری بہو اچھی ہے، میری بہو اچھی ہے، میری بہو اچھی ہے، سب کو بول لیتے پھر رہے. کیا تعویذ کام کری حضرت؟ حضرت بولے ہولی وہ تعویذ لائی کیا پوچھے؟ بولے لائی نا، کھول. بولے پورا گندا موم چبا چبا کے غلیظ کر دی تھی، پورا کھولی، کھول کے اندر سے وہ چٹی نکالی. حضرت بولے دیکھ کیا لکھا ہوا ہے؟ بولے دیکھ کچھ بھی لکھے ہوا ہے ہی نہیں اس کے اوپر. سبحان اللہ. ارے بولے حضرت یہ کیسی تعویذ ہے بغیر لکھے کہ اتنا عمل اتنا فائدہ؟ حضرت بولے ہولی میں تیرے کو تعویذ نہیں دیا، تیرا منہ بند کرایا. بولے سبحان اللہ. سمجھ رہے بات کو؟ دو عورتاں مل کے پکارے تو گھر دوزخ بن جاتا. دنیا میں دوزخ دیکھنا ہے تو ساس بہو کا جھگڑا کرا کے دیکھ لینا. اگر یہ دونوں میں سے کسی ایک کا منہ بند کر دیے تو گھر جنت کے محلوں میں سے ایک محل بن جاتا. سبحان اللہ. تو اپنی بیٹیوں کو تربیت، اپنی ساس کو جواب نہیں دینا. کتنے دن پکارتی بڈی؟ 4 دن، 8 دن، 15 دن، 20 دن. اس کے بعد منہ بند کر کے خاموش بیٹھ جاتی. جواب نہیں دینا میرے بھائی. اخلاق ہمارے نبی انسانیت سکھائے، ہمارا اسلام ہم کو ادب سکھایا، احترام سکھایا، تعظیم سکھایا. اپنی بچیوں کی تربیت کرو. شوہر کو جواب نہیں دینا، ساس سسر کو جواب نہیں دینا، خاموش رہنا. یہ خاموشی اسی لیے تو سرکار نے فرمایا من سکتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا، سبحان اللہ. وہ سرفراز ہو گیا، وہ کامیابی کو پا لیا، وہ آباد ہو گیا. اس لیے بھائیوں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اپنے گھروں کو، اپنی زندگیوں کو خوشنما بناؤ. اللہ والوں کے دربار میں آؤ، ان سے فیض حاصل کرو. 5 وقت کی نماز پڑھو. یہ گٹکے زردے کھانا چھوڑ دو. بیوی بچوں پہ ظلم و زیادتی کرنا چھوڑ دو. آپس میں لڑنا جھگڑنا چھوڑ دو. ہم نبی کی امت ہے، رحمت للعالمین کے سچے غلام بنو، سرکار کے عاشق و دیوانے غلام بنو. وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جلوہ گر ہو گیا ہے حلیمہ کا چاند. اب تو جچتا نہیں دین و دنیا کا چاند. ماند ہے جن کے آگے زلیخا کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جلوہ گر فضل ربی سے بردوں کو زندہ کیا، ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا. آج بھی لوگ کہتے ہیں ساتھ مرحبا، غوث اعظم اماموں تو کاولوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ آپ کے رتبے بڑے ہیں، ہم گناہوں میں رڑے ہیں، بھیک کی خاطر اڑے ہیں، مانگنے والے کھڑے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله، الصلاة والسلام عليك يا سراج وقمر منيرا، يا نبي التوبة يا نبي الرحمة يا نبي المغفرة، جميل جمال ناصر منصور حاشر عاقب دائن الله بإذنه سراجا منيرا، طه وياسين تاسين ميم حاميم حاميم عين سين قاف نون، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رسول الله انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرمائے، اے رب ذوالجلال تیری بارگاہ میں اس اجلاس کو قبول فرمائے، رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، پروردگار درس ہوا اس پہ عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اس خاصان خدا کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد و شاداب رکھ، جس اجلاس میں جن لوگوں نے دامے درمے قدمے اور سکھنے سے لیے تمام پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، ان تمام کے گھروں میں محبتوں کا نزول فرما، آپس میں اتحاد و اتفاق و غلبہ عزت عطا فرما، ہمیں تنگ دستی زب و حالی سے محفوظ و مامون فرما، فارغ البالی عطا فرما، کشاد رزق عطا فرما، غنا کے ساتھ درازم صحت و تندرستی عطا فرما، حج و عمرہ کی سعادتیں نصیب فرما، تیرا اور تیرے حبیب کا دیدار عطا فرما، ہمیں غلبہ عروج عطا فرما، اہل سنت کا بول بالا فرما، ہر باطل عقیدے کی ہر نئے فتنے سے ہم تمام کی حفاظت فرما، ایمان پہ سلامتی، ایمان پہ استقامت، ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما، تمام کے لئے خیر، ہمارے علماء کو حوصلوں کو بلندی عطا فرما، ہمارے تمام آئمہ مساجد کی عمروں میں برکت عطا فرما، علم نافع عطا فرما، قلب منور فرما، نگاہوں میں نور عطا فرما، دعاؤں کو مقبول فرما، خصوصی فضل فرما، بالخصوص شیخ و شیوخ صوفیہ باصفا کے درجات میں بلندی عطا فرما، حافظ محمد فتح پور رحمت اللہ علیہ کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان مزارات سے تا قیامت فیوز و برکات کا سلسلہ جاری ہو سارے، تمام مریدین متوسلین معتقدین حاضرین سب کے لئے خیر، سب پہ برکت عطا فرما، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا حبیبنا، صلاۃ و سلام علیک یا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.